السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 8 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس سے پہلا ضمنی موضوع ہے انسانی زندگی کے ادوار۔ یہ 5 نکات ہیں جی، آیت نمبر 28 میں سے اس کو دیکھیے گا۔ اللہ نے بڑا صاف بتایا ہے کہ آیت نمبر 28 میں چھوٹی سی آیت ہے کہ تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو اللہ کے تم بے جان تھے، تم اموات، تم موت میں تھے، پھر تمہیں اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا دوبارہ، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ 5 نکات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھے سیدھے اسٹیپ اللہ نے بتایا ہے۔ تو پہلی موت ہے، اس پہ میں سے کسی کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے ہمارا وجود تھا ہی نہیں۔ میرے جتنی عمر ہے 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال 100 سال، اس سے پہلے ہمارا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ ہمارا باپ ہمارا دادا ہمیں نہیں جانتا تھا، ہماری شکل ہمارا نام کوئی کچھ نہیں۔ ایک خواہش آرزو ان کی ہوگی کہ اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، لیکن کیا تھا کہ ایسے ہونا نہیں پتا تھا۔ یہاں تک سب اب کلیئر ہے اس سے۔ اس کے بعد ہے زندگی۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی کنتم اموات، تم حالت موت میں تھے، مرے ہوئے تھے، نہیں تھے، تم بے جان تھے، فاحیاکم، بھی تمہیں زندہ کیا۔ اب یہ زندگی جو ملی ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے زندگی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زندگی کیسے ملی ہے؟ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں 22 نمبر صورت 5 نمبر آیت میں بھی اللہ نے بتایا ہے، اور پھر آگے 23 نمبر صورت ہے اس کی آیت میں بھی اللہ نے بتایا ہے۔ سورہ مومنین 23 نمبر صورت ہے، اس کی آیات 12 سے لے کر 16 تک کو دیکھیے گا۔ اس میں اللہ نے کہ 12 میں، اور ہم نے بنایا آدمی کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کے ایک بوند میں، جمے ہوئے ٹھکانہ میں، نطفۃ فی قرار مکین، نطفہ میں کس کو قرار مکین مادر رحم میں رکھا، ثم خلقنا، پھر ہم نے بنایا نطفۃ علاقۃ، اس بوند سے نطفہ سے ہم نے ایک لہو جمع ہوا، خلقنا علاقۃ مضغۃ، پھر بنائی اس جمے ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی، اور خلقنا، پھر بنائی ہم نے مضغۃ، اس بوٹی سے عظامًا ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر بنایا اس پر ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے ایک نئی صورت میں۔ تو یہ اللہ نے کہا، اور وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کیا ہی بہترین خلق تخلیق کرنے والا۔ تو یہ اللہ نے آیت نمبر 12 میں یہ بات ہے۔ اچھا، یہ ایک سٹیپ ہم نے زندگی کا دیکھ لیا۔ اب یہ زندگی کیا ہے؟ دوسرا ہے اصل چیز زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ کسی کی 10 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 70 سال 100 سال، یہ زندگی دارالامتحان ہے۔ یہاں پہ ہم ایک پرچہ حل کر رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو اس کے بعد پوچھنا ہے کسی نے تو اتنا ہی لگنا ہے جیسے گھڑی یا 2 گھڑی یا دن کا کچھ سارے، بس زندگی دارالامتحان ہے، اسی میں سارا کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد جو نہیں ہے نا موت، اس کے بعد موت پہ کسی کو شک نہیں ہے، موت پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت بھی 29 نمبر کہ جی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تو پھر اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ تم نے پھر اسی کی طرف پلٹنا ہے، پھر موت آ گئی ہے، موت آنی ہے۔ اچھا، جو موت ہے وہ ایسے جیسے پرچہ ختم ہو گیا ہے۔ زندگی امتحان ہے، امتحان گاہ میں موت کیا ہے؟ پرچہ ختم ہو گیا۔ زندگی میں کوئی بھی امتحان دیتے، میٹرک کا دن 10 سال بعد، تیاری کے بعد میٹرک کے بعد ایف اے 2 سال بعد ہے، بی اے 2 سال بعد ہے، پورا ٹائم ہے، ڈیٹ شیٹ ہے، سارا کچھ ہے۔ پرچہ کس وقت ہے؟ میتھ کس ہے؟ انگریزی کس وقت ہے؟ 9 بجے ہے، 3 بجے ہے، تو پھر 3 گھنٹے ٹائم کا ساری چیزیں طے ہے، اسی وقت دن، اسی تاریخ کو اس وقت پرچہ ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں ہونا۔ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 سے پہلے کہیں نہیں لینا۔ پھر بھی کوئی فیل خود ہونے کو تیار نہیں، ٹیوشنیں پڑھتے ہیں، آگے پیچھے بھاگتے ہیں، جو کرنا ہے کرتے ہیں، لیکن زندگی کے امتحان میں ہر کوئی فیل ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ اس کا پرچہ کسی وقت اللہ نے کھینچ لینا ہے۔ موت کسی وقت آ سکتی ہے، تو یہ پرچہ ختم ہو جانا ہے۔ تو موت کسی وقت آ سکتی ہے، اور پھر موت پہ باوجود کہ ہر کسی کو 100% یقین ہے کہ سب نے مر جانا ہے، 500% یقین ہے کسی نے نہیں بچنا، اور 1000% یقین ہے میں نے نہیں مرنا، بولیا گور پہ کوئی اور، اگر میں نے مرنا ہو تو پھر میں نہ رہوں، میری یہ زندگی اس طرح نہ رہے جس طرح چل رہی ہے۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ جی، دوبارہ زندگی ملے گی۔ 28 نمبر آیت میں بھی ہے دوبارہ زندگی پھر اللہ دے گا، اور یہاں بھی ہے ثم انکم بعد ذلک المیت، اس پر تم مرو گے، تیسرا سٹیپ ہے۔ اور 16 نمبر میں ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اچھا، یہ موت کس لیے؟ موت آ گئی تو پرچہ ختم ہو گیا، دوبارہ زندگی کس لیے؟ یہ حل ہے اس دن، تم مرے گا پھر یہ کو زندہ کرے گا۔ یہ اب نتیجہ نکلنا ہے، یہ کرنا ہے نتیجہ، جو کیا اس کے مطابق اعمال ملے گی، اسی کے مطابق ہوگا، سارا کوئی نتیجہ ہوگا۔ اور اسی میں ہے
کہ پھر کیا ہے ثم لا ترجعون، اور یہ اللہ کے آگے پیشی ہے، سارا کچھ ہے اس کے آگے پیشی ہے. اچھا، انسان شروع میں عدم سے وجود میں آیا، عدم سے وجود میں آیا، اور انسان سائنس مانتی ہے کہ مادہ ختم نہیں ہوتا، مادہ فنا نہیں ہوتا، حالتیں بدلتا ہے. تو اب انسان جب نہیں تھا تب آ گیا ہے، اب جب ہے تو اس کا مادہ ہے، اب ڈی این اے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اللہ پھر دوبارہ کسی کھڑا کرے گا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو ہم نے زندگی میں موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونی ہے، تو وہاں جو بھگتنا ہے اور جو ملنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ابھی کرنی ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.